بات اگر افغانستان کی جائے تو پاکستان ایک طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان نے دنیا میں کسی بھی ملک سے بڑھ چڑھ کر ان افغان مہاجرین کی مدد کی ہے، جس کی دنیا بھی متعارف ہے۔ لیکن باوجود پاکستان کی تمام تر کوششوں کے اور بارہا ریاستی سطح پر افغان عبوری حکومت کو نشاندہی کرنے کے، افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کیے، مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی۔ حالیہ دہشت گرد کے واقعات کے تانے بانے اور شواہد افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی پناہ گاہوں تک جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان نے افغان عبوری حکومت کی بین الاقوامی سطح پر ہر طرح کی مدد کی، تاہم افغان عبوری حکومت نے جو وعدے دوحہ میں کیے ان پر ابھی تک عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس معاہدے میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، مگر ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وزارت خارجہ کی جانب سے 12 احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم تنظیموں کے لیے دستیاب پناہ گاہوں اور افغان سرزمین سے آزادانہ کارروائیوں پر تحفظات ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کی ہر قیمت پر تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ افواج پاکستان کی اولین ترجیح ملک میں امن و امان قائم کرنا ہے اور اس کے لیے ہم دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں اور سہولت کاروں کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گے۔ پاک فوج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کو واپس بھیجنے کا فیصلہ وسیع تر ملکی مفاد میں کیا گیا۔ اب تک 5,63,639 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں، تاہم لاکھوں افغان شہری اب بھی پاکستان میں ہی رہ رہے ہیں۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا فیصلہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں حکومت پاکستان کی طرف سے کیا گیا، کیونکہ جہاں ایک طرف تو ملکی معیشت پر مسلسل بوجھ پڑ رہا تھا، وہاں ملک میں امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہو رہی تھی۔ علاوہ ازیں دنیا کے کسی بھی ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کو دوسرے ملک میں نقل و حرکت کی کھلی اجازت نہیں دی جاتی۔ خواتین و حضرات، گزشتہ چند ماہ سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گرد اور ان کے سہولت کار امن و امان خراب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، تاہم پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کے مذموم ارادوں کی راہ میں آہنی دیوار بنے ہوئے ہیں اور قربانیوں کی ایک داستان رقم کر رہے ہیں۔ جنوری 2024 میں مچ ایف سی کیمپ پر BLA کے دہشت گردوں نے حملہ کیا، جسے سیکورٹی فورسز نے کمال بہادری سے ناکام بنا دیا۔ اس حملے میں قوم کے 4 بہادر سپوتوں باشمول 2 پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 24 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ 16 مارچ 2024 شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ کرنل کاشف اور کیپٹن احمد سمیت 7 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 6 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے جواب میں افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا، جس میں 8 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا جو پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردی کی ناکام کارروائیاں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ سیکورٹی فورسز مستعدی سے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا رہی ہیں۔ اس کی ایک اور مثال 20 مارچ 2024 کو
گوادر پورٹ اتھارٹی کالونی پر 8 دہشت گردوں کے حملے کی ہے، جسے پاک فوج کے جوانوں نے جوانمردی سے ناکام بنایا اور 8 دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا۔ ایک اندھوناک واقعہ 26 مارچ 2024 کو صبح خیبر پختونخوا کے علاقے بشام میں پیش آیا، جہاں داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی گاڑی کو خودکش حملہ آور نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 5 چینی باشندے اور ایک پاکستانی لقمہ اجل بن گئے۔ اس خودکش حملے کی کڑیاں بھی سرحد پار سے جا ملتی ہیں۔ اس حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی۔ دہشت گرد اس کے سہولت کاروں کا کنٹرول بھی افغانستان سے کیا جا رہا تھا اور خودکش بمبار بھی افغان شہری تھا۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان دہشت گردی کے اس گھنونے فعل کی شدید مذمت کرتی ہے اور ان کے سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح 25 مارچ 2024 کو تربت میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے دوران بھی پاک فوج کے ایک جوان نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 4 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ 16 اور 17 اپریل 2024 افغانستان سے متصل شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے غلام خان میں دہشت گردی کی غرض سے دراندازی کرنے پر 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، جن میں سے ایک دہشت گرد کی شناخت ملک الدین مصباح کے نام سے ہوئی، جو افغانستان کے صوبے پکتیکا کا رہائشی تھا۔ اسی طرح 23 اپریل 2024 بلوچستان کے علاقے ضلع پشین میں بھی سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 3 دہشت گرد جہنم واصل، جبکہ ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ اس گرفتار دہشت گرد کا نام حبیب اللہ ولد خان محمد ہے۔ حبیب اللہ افغانستان کے علاقے سپن بولدک کا رہائشی ہے۔ افغان دہشت گرد نے اپنے بیان میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا اعتراف بھی کیا، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ زمانم عجب لاده شبکان خالد پلان مخان آمده افغانستان که بولدک تو ورسوالیه ما برای لازم مشکل کاس برای بارسون برای برسیم خادر روان کن ولی تشکیل و پاکستان ندیو پاکستان که بجان که تو پاکستان نپر دو یوس راکتون دو یوس راکتانو دو یوس سکیلو دانوش تو پاکام برسیم خادر تا پرزد افغانستان طالبان امارات فلان ندی جانان نمیدال تو وطاق لغا وطاق ولاو اسم خدار پلا غلاو سما وزن كتير بغري كبرش فهم سواء وشتغلت تبيت تشورس أسقزيت وبابوي أقول كنت بوي مش باوكا لا مش فاش ميلا توكا بعرف إنه سنزلك شمي أول شبكة والتغيير على شابر على خواتین و حضرات، جیسے آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی اس تازہ لہر کی بڑی وجہ ٹی ٹی پی کو پڑوسی ممالک افغانستان سے ملنے والی اس طرح کی سہولیات اور اس کے علاوہ جدید اسلحے کی فراہمی بھی ہے۔ آرمی چیف کئی بار واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان شہریوں کا ملوث ہونا علاقائی امن و استحکام کو متاثر کرنا اور عبوری افغان حکومت کی دعا امن معاہدے سے صریحاً انحراف ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گی۔ اس ضمن میں رواں سال دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو نشانہ بناتے ہوئے پاکستان نے ایران کے سرحدی علاقے سیستان اور بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن مرگ بر سرمچار کرتے ہوئے متعدد دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ ہمیں امید ہے کہ مثبت سمت میں کوششیں خطے اور قیام امن کے لیے باور ثابت ہوں اور ماضی میں ان کوششوں کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی گئی ہیں اب ان سے اجتناب کیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، اب ہم کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں سال 2024 میں ہونے والے آپریشنز کا جائزہ لیتے ہیں۔ سال 2024 میں مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کے خلاف 13,135 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔ اس دوران 239 دہشت گردوں کو واصل جہنم جبکہ 396 کو گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے
روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ آپریشنز کے دوران 19 ہائی ویلیو ٹارگٹس یعنی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ہلاکتیں اور گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئیں۔ خواتین و حضرات، رواں سال ان آپریشنز کے دوران 2 آفیسرز اور 60 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں ملک کی امن و سلامتی اور آپ کے مستقبل پر قربان کر دی۔ حال ہی میں کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں آرمی چیف نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کی حمایت حاصل ہے۔ مسلح افواج پاکستان سے دہشت گردی کے خطرے کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہماری یہ جنگ، یہ کامیاب جنگ آخری دہشت گردی کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، آج الحمدللہ عوام اور افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کی بدولت ملک تیزی کے ساتھ امن کے راستے پر گامزن ہے۔ پاکستان کے وہ علاقے جہاں شہریوں کا جانا دشوار ہو چکا تھا، آج وہاں امن بحال ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ عوام اور افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کے مرہون منت ہی ممکن ہو سکا ہے۔ خودکش دھماکے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی شہادتیں دہشت گردوں کے ناپاک ارادوں کی عکاس ہیں، اور واضح ہے کہ ان دہشت گردوں کا ریاست پاکستان، خوشحال مستقبل اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ رجیم کے تحت جو کام جاری ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والے ہیں۔ بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان سرحد پر 98% سے زائد کام مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ پاک ایران بارڈر پر 91% سے زائد کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ پاک افغان بارڈر پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی روک تھام کے لیے 753 قلعے مکمل کیے جا چکے ہیں، جبکہ پاک ایران بارڈر پر 89 قلعے مکمل ہو چکے ہیں اور باقیوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ پاکستانی افواج کا مکمل فوکس سیکیورٹی معاملات پر ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کی خصوصی ہدایات اور معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے افواج پاکستان حکومت کی طرف سے معاشی ترقی کی تمام کوششوں کی مدد کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں SIFC میں آرمی دیگر حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر معاشی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اسی مد میں حکومت کی خصوصی ہدایات پر سمگلنگ، بجلی چوری، منشیات اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں غیر قانونی معاشی کارروائیوں کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات میں بڑی کامیابیاں ملی ہیں، جو منشیات کی روک تھام، ذخیرہ اندوزی اور بجلی چوری کے تدارک میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، جس کی تفصیلات سے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ بھی کیا جاتا رہا ہے۔ سلائیڈ پر آپ اس کی تفصیلات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب ہم بات کریں گے ایسٹرن بارڈرز یعنی مشرقی سرحدوں کی۔ اگر ہم لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بات کریں تو آپ سب کے علم میں ہے کہ بھارت کی جانب سے ہمیں مشرقی سرحد پر لگاتار خطرات ہیں۔ بھارت ہمیشہ کی طرح اپنے اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے جو منصوبہ بندی کر رہا ہے، پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ رواں سال میں اب تک متعدد مرتبہ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جس میں اسپیکولیٹو فائر کے 120، ایئر سپیس وائلیشنز کے 15، جبکہ ٹیکنیکل ایئر وائلیشنز کے 59 واقعات شامل ہیں۔ بھارتی فوج آزاد جموں و کشمیر میں
لائن آف کنٹرول پر معصوم اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور دیتے رہیں گے۔ یہ بات طے ہے کہ ہم ہر قیمت پر اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ دسمبر 2023 میں بھارتی فوج کی شفافیت کا واقعہ بھی دنیا نے دیکھا، جس میں قابض بھارتی فوج نے پونچھ اور راجوری کے معصوم شہریوں کو بربریت کا نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج نے 21 دسمبر 2023 کو بے گناہ شہریوں کو غیر قانونی طور پر تفتیش کی آڑ میں اٹھایا، جبکہ اگلے ہی روز زیر حراست تینوں معصوم کشمیری بھائی مردہ حالت میں پائے گئے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور جس طرح وہاں کے نہتے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو غیر قانونی آپریشنز میں شہید کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ دنیا کے سامنے ہے۔ کشمیریوں کی آواز کو سلب کرنے کے لیے بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی الیکٹورل حلقہ بندیوں میں رد و بدل بھی کیا ہے۔ اس کے باوجود لوک سبھا کی 5 نشستوں کے لیے 5 مختلف دن انتخابات کرائے جانے کا پلان ہے، تاکہ قوت اور دہشت کے ذریعے کشمیریوں کی جمہوری آواز کو دبایا جا سکے۔ ہمارا اصولی موقف ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی سیاسی، قانونی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے حوالے سے گزشتہ سال بھارتی سپریم کورٹ نے بھارتی حکومت کی جانب سے پہلے سے لکھا گیا فیصلہ پڑھ کر سنایا اور آرٹیکل 370 کو برقرار رکھ کر ثابت کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے، جس پر اسے کوئی ندامت نہیں ہے۔ کشمیری عوام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت اپنے حق خود ارادیت کے لیے عالمی توجہ کے منتظر ہیں۔ تمام تر مشکلات کے باوجود بہادر کشمیریوں کی جد و جہد انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ خواتین و حضرات، بھارتی حکومت اس وقت کشمیر کے علاوہ مزید بین الاقوامی جرائم میں بھی ملوث ہے، جس میں بھارتی نژاد سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ بھی شامل ہے۔ جس طرح ہندوستان باقی ممالک میں ماورائے ریاست ٹارگٹ کلنگز میں ملوث رہا ہے، اسی طرح حال ہی میں پاکستان میں بھی بھارتی ایجنسیوں نے بھارتی حکومت کی اعماء پر پاکستانی شہریوں شاہد لطیف اور محمد ریاض کو قتل کیا۔ اس سلسلے میں بھارتی ایجنٹوں کے درمیان روابط اور پاکستانی سرزمین پر ان دونوں پاکستانی شہریوں کے قتل کے مصدقہ شواہد بھی موجود ہیں۔ اس معاملے پر وزارت خارجہ مفصل بریفنگ پہلے بھی دے چکی ہے۔ خواتین و حضرات، فلسطین کے حوالے سے پاکستان عالمی سطح پر ایک مؤثر آواز بن کر ابھرا۔ تمام مسلمان ممالک میں ایک بھرپور آواز مسئلہ فلسطین پر پاکستان نے اٹھائی۔ آرمی چیف نے فلسطینی سفیر سے ملاقات کے دوران فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے مسئلہ فلسطین کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف نے متعدد بار فلسطین کے مسئلے پر دو ٹوک اور واضح بات چیت کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے، اور ہم مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل، ان کی سرزمین اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اپنے فلسطینی بھائیوں کے موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کو ایک خوشحال، پرامن اور محفوظ ملک بنانے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرتے رہنا ہوگا۔ ذات پات، مذہب اور لسانیت سے برتر ہم سب پاکستانی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان بھرپور انداز سے جاری رکھے ہوئے ہے اور جاری رکھے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کے مضبوط دفاع
اور سیکیورٹی کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں. اس جنگ میں پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اتحاد ہماری قوت ہے اور انشاءاللہ ہم سب متحد ہیں. شکریہ. اب میں آپ کے سوالات لوں گا، بٹ آئی اپریشیٹ کہ اگر آپ یہ سوالات جو سے ہیں یہ سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم کے ایشوز تک ہی محدود رکھیں. سر غزالہ نورین فرام سنو ٹی وی. سر جیسا کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، بشام میں حالیہ حملے میں چائنیز کو نشانہ بنایا گیا اور چائنیز کی ڈیتھس بھی ہوئی. یہ سلسلہ پہلے بھی جاری رہا، اب بھی جاری ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ چائنیز کی سیکیورٹی کو لے کر اور انہیں مسلسل ٹارگٹ کرنا سیکیورٹی لیبس ہے، اور چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے بالخصوص زیادہ فوکس کرنے اور زیادہ عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ شکریہ. دیکھیں جی، پاکستان میں تقریباً 29,000 چائنیز باشندے موجود ہیں، ہمارے چائنیز بہن بھائی موجود ہیں. ان میں تقریباً 2,500 جو سے ہیں وہ سی پیک کے منصوبہ پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 5,500 جو چائنیز ہیں وہ دیگر ترقیاتی منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں. تمام چائنیز باشندے جو پاکستان میں موجود ہیں ان کی سیکیورٹی ہماری اولین ترجیح ہے. جو اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن جو پاک فوج کے زیر اہتمام ہے، ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ سی پیک پروجیکٹس کی سیکیورٹی پہ ہوتا ہے. لیکن جتنی قانونی ادارے ہیں اور باقی ادارے ہیں اور پروجیکٹس ہیں، ان میں جو چائنیز کی سیکیورٹی ہے اس میں ہم مکمل تعاون اور معاونت پرووائڈ کرتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ چائنیز کی جو پاکستان میں ہمارے ترقیاتی کاموں میں ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، پاکستانی مدد کر رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی ہماری اولین ترجیح ہے، اور اس کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جا رہے ہیں. یہ جو افسوسناک واقعہ بشام میں ہوا، اس کا مقصد پاک چینی دوستی کو سبوتاج کرنے کے لیے تھا. یہ جو دہشت گردی ہے پاکستان میں، اس کا ایک بہت بڑا مقصد پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے اس کو نقصان پہنچانا ہے، اور بالخصوص جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں ان کو نقصان پہنچانا ہے. اور بدقسمتی سے اس میں کچھ ہمسایہ ممالک بھی ان نیگیٹو جو کوششیں ہیں ان کا حصہ ہے. کمنگ پرٹیکولرلی ٹو دس انسیڈنٹ آف بشام، اس پہ ایک GIT بنی اور انہوں نے اس پہ بڑی صورت سے کام کیا، اور یہ جو نیٹ ورک ہے اس کو مکمل طور پہ بے نقاب کیا. میں نے اپنی بریفنگ میں جیسے بتایا کہ اس پورے حملے کی جو منصوبہ سازی تھی وہ افغانستان میں کی گئی. جو اس میں گاڑی استعمال ہوئی، جو خودکش گاڑی تھی، جو وہیکل بورن IED تھی، وہ بھی افغانستان میں تیار ہوئی اور وہیں سے موقع پہ پاکستان پہنچائی گئی. جو خودکش بمبار تھا وہ بھی افغانی شہری تھا. اور جب یہ نیٹ ورک جو سا ہے اس کو بے نقاب ہوا ہے، تو اس کے اندر جو اس کے کلیدی جو اس کے اپنا جو کردار تھے، عادل شہباز ہے، زاہد قریشی ہے، نذیر حسین ہے، اور ایک اور اس میں ان کا ساتھی ہے، وہ چاروں جو سے ہیں جو مین تھے وہ چاروں گرفتار ہو چکے ہیں، اور کیا کہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انہیں گرفتار کر لیا. جو چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے کوآرڈینیٹڈ لیول پہ تمام ایجنسیز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے ہیں تاکہ اس کو فول پروف بنایا جا سکے. اس کی جو جزیات ہیں، ڈیٹیلز ہیں، نیچرلی آئی ول ناٹ گو انٹو دیٹ بیکاز آف سیکیورٹی ریزنس. السلام علیکم. جل صاحب، سب سے اس وقت امپورٹنٹ نوشن جو ہے میں اس طرف آپ کی توجہ جاننا چاہوں گی. مسنگ پرسنس کی جب بھی بات آتی ہے، اٹ از always taken as an allegation that is linked with Pakistan's military forces, armed forces and military establishment. میں specifically I would attach high importance to your comments in response to this. کہ how would you go about it and what exactly Army Chief thinks as the head of this organization جب یہ missing persons کی کیونکہ intelligence officials intelligence جتنا بھی کوشش کر کے نیب کرتے ہیں دہشت گردوں کو، ان کی کلنگز کو بھی مسنگ پرسنس کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے. تو ہاؤ وڈ یو گو اباؤٹ اٹ؟ کیا سوچتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی ٹھیک. دیکھیں جی، مسنگ پرسنس کا جو ایشو ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے، ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. اٹس ناٹ سو سمپل جتنا یہ پیش کیا جاتا ہے، اور بٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایشو.
اور یہ صرف پاکستان تک نہیں ہے, پوری دنیا میں مسنگ پرسنز کا ایشو ہے. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا حال ہی میں کہ کچھ دہشت گرد جو سے ہیں وہ جو مارے گئے, جب ان کی شناخت ہوئی تو وہ مسنگ پرسنز کی لسٹوں میں بھی شامل تھے. تو دیٹس وائی ایم سیئنگ اٹس ناٹ سو سمپل جتنا یہ بیان کیا جاتا ہے آگے, اور حکومت اس کو بڑے سیریسلی لیتی ہے. مارچ 2011 سے کمیشن آن انکوائری آن انفورس ڈسپیرنسز, ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے جو کہ مسنگ پرسنز پہ کام کر رہا ہے, اور جو لوگ مسنگ پرسنز کی زمرے میں آتے ہیں جو کلیم کرتے ہیں وہ ڈیٹا اس کے ساتھ لاتے ہیں. اب سیاسی طور پہ اور میڈیا میں تو یہ فگر بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو مارچ 2011 سے آج تک 13 سال میں اس کمیشن کے پاس جو ڈاکومنٹس لائے گئے اور جو ثابت کیا گیا وہ مسنگ پرسنز کی کل تعداد ہے 10,218, 10,000 پلس سم تھنگ کوئی تعداد ہے جو ادھر لائی گئی, اور ان میں سے بھی لگ بھگ 80% تقریباً 7,940 کے قریب جو کیسز ہیں وہ مسنگ پرسنز کے اس کمیشن نے ان کو ریزالو کر لیا. دیٹ مینس کہ دے ہیو بین فاؤنڈ کہ وہ کدھر ہیں, وہ لوگ ٹریس ہو گئے ہیں, ان کو ریزالو کر دیا گیا ان کیسز. پیچھے 22-23% کیسز رہ گئے جن پہ بڑی محنت کے ساتھ اور ایفیشنسی کے ساتھ وہ جو انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ ٹیکس اٹ ویری سیریسلی, قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو بڑا سیریسلی اس مسئلے کو لیتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ جو سا ہے اگر آپ تھوڑا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو دنیا کے لیول پہ یہ جو باقی ممالک ہیں اس میں تو مسنگ پرسن کی تعداد, اور ترقی یافتہ ممالک میں اس کی تعداد کہیں جگہوں پہ تو لاکھوں تک میں جاتی ہے. ہمارے پاس تو یہ تعداد تقریباً 10,000 کے قریب ہے, جس میں سے بھی تقریباً 80% لوگوں کو ٹریس کیا جا چکا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ اس مسئلے کے اوپر بڑھ چڑھ کے ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے اور اس کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے, اور اس میں کچھ مخصوص سیاسی عناصر بھی شامل ہیں, کچھ میڈیا کے عناصر بھی ہیں, کچھ NGOs بھی شامل ہیں, کوئی باہر سے جن لوگوں کے تانے بانے ملتے ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو باہر بیٹھ کے, میں جو آپ نے سوال کیا میں کہتا ہوں آپ یہ سوال کیوں نہیں لوگوں سے کرتے, ان سے سوال ان لوگوں سے جو مسنگ پرسن کا پروپیگنڈا کرتا ہے, آپ ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ افغانستان میں جو TTP ہے, ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو بھی رکھی اور ہم آپ کے سامنے شواہد میڈیا پہ سامنے رکھتے رہتے ہیں, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ افغانستان میں TTP کے دہشت گرد موجود ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں وہاں موجود ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ BLA کے دہشت گرد بھی پڑوسی ممالک میں موجود ہیں, ان کی فیملیز بھی موجود ہیں؟ کیا ان کو وہاں پر پناہ گاہیں اور سہولت کاری نہیں پرووائڈ کی جا رہی؟ یہ حقیقت ہے, آپ سب جانتے ہیں. انہی لوگوں کو آپ مسنگ پرسنز کی لسٹ میں ڈال کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر ڈال دیں کہ جی یہ انہوں نے غائب کیے ہوئے. یہ کون سا آئین, کون سا قانون, کون سی منطق اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت سے بچے, بہت سے لوگ معاش کی وجہ سے, دوسری وجوہات کی وجہ سے انلیگلی بھی یہاں سے مائگریٹ کرتے ہیں, جاتے ہیں, بہت عرصے تک ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلتا, ان کو بھی آپ مسنگ پرسن میں ڈال کے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ڈال دیں. یہ کون سے آئین اور قانون اور کون سی منطق کے مطابق ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں نے اور مافیاز نے اپنی پرائیویٹ جیلیں بھی بنائی ہوئی ہیں, ان کو وہاں ڈال کے وہ بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ڈال دیں؟ تو دیکھیں ہمیں اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا پڑے گا. اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ابھی گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس میں نے اپنی بریفنگ میں ذکر کیا, بڑا یہ دہشت گردانہ واقعہ ہوا. اس میں ایک دہشت گرد تھا BLA مجید بریگیڈ کا, جان محمد. اس کی بہن خود آئی, آپ نے شاید چینلز پہ TV میں دیکھا بھی ہو کہ شی کلیم دی باڈی, اس نے اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کلیم کی, اس نے کہا یہ BLA جوائن کر گیا تھا. وہ جو دہشت گرد تھا وہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں بڑے نمایاں طور پہ اس کا پرچار کیا جاتا تھا کہ یہ جو سا ہے مسنگ پرسن ہے. اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ مچ کا جو حملہ ہوا اس میں دہشت گرد تھا عبد الودود صادقزئی, وہ بھی مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل تھا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے, اس میں بہت جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ کہ حکومت اس کو بہت سیریسلی لیتی ہے, اور جو کیس جینون کیس آتا ہے اس کے اوپر تمام ایجنسیز, قانون نافذ کرنے والے ادارے, سول ادارے اس پہ اپنا انپٹ دیتے ہیں, اس کو ٹریس کیا جاتا ہے, اور جب تک اس کو ریزالو نہیں کر دیا جاتا اس پہ کوئی چین سے نہیں بیٹھتا. اور جن لوگوں کا یہ ایشو ہے واقعی, جس کا کوئی بھائی بہن, کوئی بچہ, ماں باپ مسنگ ہو جائے اور نہ پتہ چلے, وی انڈرسٹینڈ ہاؤ پینفل اٹ از فار دیٹ فیملی, سوشلی, لیگلی, فرام آل اسپیکٹس.
اینڈ گورنمنٹ از ٹرائنگ ہارڈ ٹو ریزالو دیٹ ایشو, اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی. السلام علیکم سر, اشتیاق گوندل, روز نیوز سے. سر یہ بتائیے کہ سانے 9 مئی کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے, لیکن اس حوالے سے جن کے اوپر الزام لگایا گیا کہ وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ یا مرکزی ملزمان ہیں, 1 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ان کو سزائیں نہیں ملی. اڈیالہ جیل کے اندر ہمیں بانی پی ٹی آئی نے خود بتایا, اور اس سیاسی جماعت کی طرف سے اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو پاک فوج نے خود کروایا, اور وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو شفاف تحقیقات کرے اور جو قصوروار ہے اس کو سزا ملے. اور جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر پی ٹی آئی کو جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں کچھ, ان کی حمایت بھی حاصل ہے, تو اس پر پاک فوج کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں میرے بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے. کسی بھی ملک میں اس کی فوج پہ حملہ کرایا جائے, اس کے شہیدوں کی علامات کی تصدیق کی جائے, اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے, وہاں پہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے, اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے, تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے, اور جزا و سزا کا نظام جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے, اگر اس پہ یقین رکھنا ہے تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں, اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے, آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی. اب آتے ہیں یہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بیانیہ بنایا جاتا ہے. دیکھیں 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. اس کے جو ناقابل تردید شواہد جو ان سے ہیں وہ عوام کے پاس بھی ہیں, افواج کے پاس بھی, ہم سب کے پاس ہیں. ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا. ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی, ان کو افواج کے خلاف, اس کی لیڈرشپ کے خلاف, ایجنسیوں کے خلاف, اداروں کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیے کہ ادھر حملہ کرو, ادھر حملہ کرو. ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے. اور ان واقعات کو آپ نے بھی دیکھا, کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا. اور جب یہ شواہد اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ نے عوام کا غصہ اور رد عمل بھی دیکھا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی. تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, یہ تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا, کون کر گیا, کیسے کر گیا. ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے یو کین فول all the people some of the time, some of the people all the times, but you cannot fool all the people all the times. تو یہ جھوٹ اور فریب میرے بھائی یہ نہیں چل سکتا. یہ جو میں نے آپ کو بتایا اور جو آپ لوگوں نے دیکھا یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. آپ اگر اجازت دیں تو اس کی آپ کو میں ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتا ہوں تاکہ آپ کی یادداشت تازہ ہو کہ یہ 9 مئی کا دن کیا تھا.
क्या कहना चाहेंगे आज के दिन का? कोर कमांडर की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, उनका हुक्म है कमांडर हाउस को आग लगाएंगे, आग लगाएंगे, आग लगाएंगे। उनका घर रैंसैक कर दिया, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया, उड़ा दिया सारा। कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है, सारे आपको जो जगह दिखाई गई थी वहां पे निकले, इस वक्त अपने शहरों के अंदर निकले। इंशाअल्लाह GHQ जाएंगे अल्लाह। अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ख़वातीन और हज़रात, ये मनाजिर देख के इंसान उनके आंसू होता है कि किस तरह मासूम बच्चों को ज़हनी तौर पे वरगलाया गया, किस तरह उनमें जहर डाला गया, किस तरह अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए अपने मुल्क की फौज, अपने ही शहीदों, अपनी इमलाक को आग लगाई गई। सवाल ये है कि क्या ये दुनिया में पहली बार हुआ? शायद, लेकिन इससे कम दर्जे के वाक़यात सियासी बलवाई और इंतशारी दुनिया में करते आए। तो दुनिया के दीगर ममालिक क्या करते हैं? जरा नजर दौड़ाएं तो आपको माजी करीब में बड़ी मिसालें मिल जाती हैं। अगस्त 2011 लंदन राइट्स हुए, बलवाइयों ने सियासी और प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वहां का क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम, वहां के कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए, दिन रात अदालतें लगी। जो बलवाई थे, जो इंतशारी थे, जो उनके पीछे करवाने वाले थे, उनको सख्त से सख्त सजाएं दी गई। अगर उसमें बच्चे इन्वॉल्व थे 18 साल से कम उम्र, उनको भी सजाएं दी, उनको भी नहीं छोड़ा उन्होंने। 2021
कैपिटल हिल वॉशिंगटन डीसी, वहां पे सियासी बलवाइयों ने कैपिटल हिल की इमारत पे घुसे, उसको नुकसान पहुंचाया, तोड़फोड़ की, तो वहां कोई जुडिशियल कमीशन या वहां पे कोई चैनल्स पे कोई ज़ेर बहस और तबसरे नहीं उस पर शुरू हो गई। क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम आया, लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, सजाएं दी गई, सख्त सजाएं दी, उनको भी जो वहां मौजूद थे, उनको भी जो नहीं मौजूद थे लेकिन उसके मुहर्रकात में शामिल थे। ये आपके सामने है। इससे आगे बढ़े, 9 मई के बाद 27 जून 2023 पेरिस में उसके मज़ाफात में बलवे हुए, हंगामे हुए, इमीडिएटली उनका जो कानून नाफिज करने वाले, कानून को के ऊपर नाफिज करने वाले उनका जो कोर्ट का सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम एक्शन में आया, सूरत के साथ सख्त सजाएं दी गई। ये मैंने आपको चंद मिसालें माजी करीब की उन ममालिक से दी हैं जिनकी मिसालें हमारे अशराफिया देते हुए थकती नहीं है। वो क्यों ऐसा किया उन्होंने? इसलिए ताकि इस तरह का वाकया दोबारा ना हो, ताकि मुल्क में इंतशारी और मखसूस जो सियासी मकासद, जहरीले मकासद रखने वाले जो गिरोह और टोले हैं, उनको ये मौका ना मिले कि वो रियासत पे अपनी मर्जी से जब चाहे चढ़ाई कर दे। वहां पे किसी ने किसी की फौज पे तो हमला नहीं किया था, वहां पे किसी ने अपने मोहसिन, अपने बानी के घर को तो नहीं जलाया था, वहां किसी ने शहीदों के मुजस्मे और शहीदों की निशानियों को तो आग नहीं लगाई थी, वहां तो इससे बहुत कम हुआ था। तो सवाल यह बनता है कि आज हम क्यों किसी वजह से एक हरबा, दूसरा तारीखी हरबा और 9 मई करने और करवाने वालों के जो मकाफाते अमल है उसको पीछे क्यों धकेल रही? ये सवाल बनता है। क्या हम किसी खुदा ना खास्ता किसी और 9 मई के साने का इंतजार कर रहे हैं? कहा जाता है कि जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए। ख़वातीन व हज़रात, मेरा सवाल यह है कि जुडिशियल कमीशन तो उस चीज में बनता है जिसके बारे में कोई इबाम हो। ये वाकयात, इसकी एक छोटी सी झलक आपने देखी है अपने, ये तो तारीख के अंदर आपके सामने है, एब्सोल्युटली क्लियर। ये भी क्लियर है कि किस तरीके से वरगलाया गया, कैसे ज़हन साजी की गई, कैसे अदाब दिखाए गए, कैसे निकाला गया, कैसे किया गया। और उसमें भी कंफ्यूजन और हेज डालने के लिए कहा जाए कि जुडिशियल कमीशन बना दें ताकि पता चले ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया। ठीक है, हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशियल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशियल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाकये की तह तक जाएं। वो जुडिशियल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे। वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। वो पीटीवी पर हमले का भी अहाता करे, किस तरह लोगों को ये हिम्मत दी गई, किस तरह लोगों में ये आंसर डाला गया कि आप रियासत के खिलाफ खड़े हों, पासपोर्ट जलाएं, सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल जलाएं। किस तरह 2016 में केपीके के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया, 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पे धावा बोला गया। वो जुडिशियल कमीशन इस बात का भी अहाता करे, वो ये भी देखे कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए, बाहर लॉबिंग की गई फर्मों के जरिए कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए, इसको कर्जा ना दिया जाए, इस बात का भी अहाता करे। कहां से फंडिंग जा रही थी, कहां फंडिंग जा रही थी, वो इस बात का भी अहाता करे कि वो कौन लोग हैं और वो कौन से लोग थे जो सोशल मीडिया पे इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। क्योंकि अगर हमने इन चीजों का अहाता नहीं किया, और चूंकि हमने नहीं किया, तो फिर 9 मई तो होना था। अगर एक मखसूस सियासी टोला ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद इम्प्यूनिटी ये सारे काम करता रहेगा, तो एक दिन वो अपनी फौज पे ही चढ़ दौड़ेगा। आपके सामने हुआ, जब वो झूठ बोले और झूठ बोलता जाए और आप उसके झूठ के आगे सच ना बोले, तो हर तरह का फरेब और प्रोपेगेंडा करेगा।
9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے، 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ سیاسی ٹولہ شیب پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچا کہ وہ اپنی ہی فوج پہ، اپنی اداروں پہ فزیکلی اس نے حملہ کر دیا، اور پھر پاکستان کا جو باشعور عوام ہے، غیرت مند محبت کرنے والے عوام ہے، ایکچولی 9 مئی کو وہ کھڑا ہوا، وہ کھڑا ہوا۔ کیسے کھڑا ہوا؟ اس سے پیچھے ہٹ کے اس نے اپنے آپ کو اس کے اس عمل سے، اس انتشاری ٹولے کے عمل سے دور کیا۔ نے کہا میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا، میں اس کو انکار کرتا ہوں، میں اس عمل کی نفی کرتا ہوں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اس نے اس عمل سے کراہت کی، اور اس کا غیظ و غضب جب عوامی رد عمل دیکھا تو دوسرا جھوٹ اور پروپیگنڈا، فالس فلیگ آپریشن، ہم تو خود مظلوم ہیں، اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس عوام کو اتنا بیوقوف سمجھا جائے، جھوٹ پہ جھوٹ، فریب پہ فریب۔ اسی لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ 9 مئی کا مقدمہ افواج پاکستان کا میرے بھائی مقدمہ نہیں ہے، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے، یہ آپ کا مقدمہ ہے، ہم سب کا مقدمہ ہے۔ اگر 9 مئی کو کرنے والوں اور کروانے والوں کو قانون اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئی تو اس ملک میں کسی کی جان، مال، آبرو محفوظ نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے نظام پہ، جزا و سزا کے نظام پہ یقین قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 9 مئی کو کے ملزمان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں، اور جلد سے جلد دیں۔ جی السلام علیکم، وسیم عباسی وی نیوز سے۔ میرا یہ سوال ہے، ابھی آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، آئین کی بھی بات کی، تو سوشل میڈیا پہ پاکستان میں کوئی گزشتہ 3-4 ماہ سے پابندی ہے، خاص طور پہ جو ایکس ہے، جو فارملی ٹویٹر تھا، اس پہ بندش ہے، اور نوجوان نسل اپنے آپ کو آئین کے تحت ہی، آرٹیکل 19 کے تحت ایکسپریس کرتی ہے، اور پاکستان کا مثبت امیج بھی اس سے اجاگر ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے فیک نیوز بھی ہوتی ہوگی اور پروپیگنڈا بھی، لیکن اس کو پازیٹیولی کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ تو ایکس کی بندش میں کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا ہاتھ ہے، اس میں ان کی بھی کوئی انوالومنٹ ہے۔ دوسرا میرا یہ سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آرٹیکل 19 کے حوالے سے بھی آرمی چیف نے کوئی بیان دیا تھا کہ جو کچھ لوگ ہیں جو ہمیں سرمن دیتے ہیں ان کو کوئی حق نہیں، کیونکہ وہ خود آئین کے آرٹیکل 19 کی وائلیشن کرتے ہیں۔ تو ان کے مخاطب کون لوگ تھے وہ؟ تھینک یو سر۔ دیکھیں، میڈیا اور سوشل میڈیا، مینلی سوشل میڈیا، اس کے اندر اداروں پہ کچھ مخصوص سیاسی حلقے اور کچھ سیگمنٹس سے ہیں تواتر کے ساتھ پاکستان کی افواج پہ اور دیگر اداروں پہ الزامات لگاتے ہیں۔ ان الزامات کے جواب میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ثبوت دو، تو وہ ثبوت دینے کی بجائے مزید اور الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ادارہ بھی جواب میں الزام تراشی شروع کر دے تو یہ تو ایک وشس سائیکل میں پوری سوسائٹی پڑ جائے گی۔ ہم ریشنلٹی پہ یقین رکھتے ہیں، ہم فیکٹس پہ اور حقائق پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ جو سچائی ہوتی ہے وہ جھوٹ پہ ہمیشہ غالب آئے گی، غالب ہوتی ہے۔ اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں، جس کا آپ نے اپنے سوال میں بھی ذکر کیا، تو آرٹیکل 19 بلا شبہ آزادی ہے اظہار رائے کا، اس کا تحفظ یقینی بناتا ہے۔ لیکن یہی آرٹیکل 9 بڑے واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے پاکستان کی سالمیت، سیکیورٹی اور دفاع پر وار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آرٹیکل 9 یہ بھی واضح کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے دوست ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو عذر نہیں پہنچایا جا سکتا۔ یہ بھی کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قوم کی اخلاقیات تباہ کر دیں، آپ پبلک آرڈر اور امن و امان تباہ کر دیں، آپ اعلیٰ عدلیہ کے وقار کے منافی بات چیت کریں۔ تو جو آئین اور قانون پاکستان ہے
وہ بڑا واضح ہے کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی اور افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دیتا. اور آئین تو چلیں، آئین بہت مقدم ہے، آئین سے بڑھ کے ہم سب کے لیے ہمارا دین ہے. کیا دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ سورہ الحجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادا کہ نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور تمہیں اپنے کیے پر ندامت اٹھانی پڑے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کا حکم کلیئر ہے، اور ہم نے افواج پاکستان کے ہر فرد نے تو آئین کی پاسداری کا حلف بھی اٹھایا ہے. ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے ملک کی سالمیت کو، ملک کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دیا جائے، کہ فریڈم آف سپیچ کے پیچھے چھپ کے ملک کی تشخص، اخلاقیات اور یہاں پہ عدلیہ کے وقار کو داؤ پہ لگا دیا جائے. اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہم امید کرتے ہیں کہ جو مقننہ ہے، جس کا حق ہے قانون سازی کرنا، کہ یہ جو جھوٹ، پروپیگنڈے اور فیک نیوز کی جو بازار گرم ہے، جس پہ الزام تراشیاں بلا ثبوت، الزام تراشیاں صبح سے لے کے شام تک تواتر سے جاری ہیں، اس کے اوپر جو مقننہ ہے وہ ضروری قانون سازی کرے. ہم یہ امید کرتے ہیں. ہم یہ بھی امید کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ قوانین ہیں اور جو نئے قوانین بننے ہیں ان پہ سختی سے عمل درآمد کرایا جائے. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر آج اس معاشرے میں سے نفرت، ہیجان، جھوٹ، پروپیگنڈا، اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا تو یہ اس معاشرے کی، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے گا. ہم آپ کو، لیکن یہ آپ اطمینان، ہم اس بات میں اطمینان کرتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ عرصے سے معاشرے میں کچھ استحکام آ رہا ہے. جو عدم اعتماد ہے وہ آہستہ آہستہ بتدریج کم ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے باشعور عوام ہیں ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کون کیا کیسے جھوٹ بول رہا ہے اور کیوں بول رہا ہے، کہاں سے بولا جا رہا ہے، کیسے بلوایا جا رہا ہے، کس طرح پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور وہ پروپیگنڈے کس طرح کھل کے سامنے آتے ہیں. ہمارا ہتھیار، ہماری طاقت، جیسے میں نے پہلے عرض کی، وہ سچائی ہے، وہ حقائق ہیں، وہ متزلزل ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے اس آئین پہ، اور ہمارا ایمان ہے اللہ کے احکامات کے اوپر. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. جھوٹ اور فریب انشاءاللہ پاکستان کی عوام کی تائید کے ساتھ اور ان کے شعور کے ساتھ انشاءاللہ اس کو شکست ہوگی. آئی تھنک دس از ناٹ دی پراپر فورم جہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا. اس کے جو فورم ہے کچھ اور ہے جہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا. میں آئی ہیو گیون یو دی لارجر کانٹیکسٹ جس کے اندر سوشل میڈیا اور میڈیا کے اندر یہ فریب، پروپیگنڈا اور جھوٹ پھیلائے جا رہے ہیں، کیوں پھیلائے جا رہے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں. اینڈ وائی اٹ از اسینشیل دیٹ وی انڈیویجولی اینڈ کولیکٹیولی وی نیڈ ٹو اسٹینڈ اگینسٹ اٹ. یہ آپ کے انڈیویجول کے گھر سے لے کے اس معاشرے کی بنیادوں تک کو ہلا کے رکھ دے گا. اگر آپ کا ریاست پہ اعتماد کے اوپر وار ہونا شروع ہو جائے. Every click is a painting on the canvas. Light flows. اس ملک کے اصل مسائل کو دیکھا جائے. پولیٹیکل ریٹورک پہ کوئی ملک نہیں پل سکتا اور جھوٹ پہ تو کچھ بھی نہیں چل سکتا. تو جھوٹے بیانیے جو ان سے بنتے رہیں گے، بناتے رہیں گے. ہم سچائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، کھڑے رہیں گے. جی، میرا نام اعجاز احمد ہے، میں جی این نیوز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. آپ نے کافی آج ماشاءاللہ کھل کے گفتگو کی تو ہم نے بھی سوچا کہ کھل کے ایک سوال پوچھ لیں. پچھلے کچھ عرصے سے ایک اسی سیاسی پارٹی پی ٹی آئی کہہ لیں، سنی اتحاد کونسل کہہ لیں یا وہ سیاسی ٹولہ کہہ لیں،
اس کے وزیر اعلیٰ کھل کر ریاست کے آئینی عہدیداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں، بانی چیئرمین جو ہیں وہ عسکری قیادت کو کھل کر دھمکیاں دیتے ہیں، اور بے شمار واقعات ہیں، جیل میں رہ کر آرٹیکلز باہر چھپ جاتے ہیں، لیکن کوئی اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اسی بنیاد پر یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو رہائی ہو جائے گی، فلاں ڈیٹ کو رہائی ہو جائے گی، لیکن اور پھر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ڈیل ہو گئی، اور عہدیداروں کے نام بھی بتائے جاتے ہیں کہ فلاں پہنچ گیا مذاکرات کے لیے۔ آپ آج کھل کر اگر یہ بتا سکیں ہمیں ان ایمبیگوس ٹرمز میں کہ کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی ڈھیل ہے، اور اگر نہیں ہے تو کاؤنٹر کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں، بیفور آئی کم ٹو یور اسپیسیفک کوشچن ڈیل پہ، اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو پاکستان کی فوج ہے، یہ پاکستان کی فوج ایک قومی فوج ہے۔ اس کے اندر تمام مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے اندر تمام قومیت کے لوگ ہوتے ہیں، تمام نسل، رنگ اور مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی کسی قسم کی کوئی ادارتی طور پہ سیاسی سوچ نہیں ہوتی، تاہم چونکہ وی آر اے پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم، تو جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ سیاسی ہوتی ہے اور سیاسی پارٹیز بناتی ہیں، تو ہر حکومت وقت کے ساتھ پاک آرمی کا، فوج کا ایک غیر سیاسی مگر آئینی اور قانونی تعلق ہوتا ہے۔ تو دس از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ چونکہ ہم کسی ایک خاص سیاسی سوچ کی، جس طرح ہم ایک خاص قومیت کی پرچار نہیں کرتے، ہم ایک خاص مذہب کا پرچار یا خاص قومیت نسل کو آگے لے کے بڑھتے نہیں، اسی طرح ہم کسی ایک خاص سیاسی سوچ کو لے کے آگے نہیں بڑھتے۔ تو اس وجہ سے ہمارے لیے تمام سیاسی سوچیں، تمام سیاسی جماعتیں جو کہ عوام کی نمائندے ہیں اور سیاسی لیڈرز قابل احترام ہوتے ہیں۔ تاہم اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور ہو، عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے، اسی فوج کے، جو قوم کی فوج ہے، اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیق کرے، اور جیسے آپ نے کہا اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے، پروپیگنڈا کرے، تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے، اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے گا۔ اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے، اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں رہے۔ میں آئی تھنک بڑا واضح طور پہ میں نے بتایا ہے، آئی تھنک بڑی کلیئرلی میں نے بتایا ہے کہ ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، ہم نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، میں اگر آپ دوبارہ کہیں ریپیٹ کروں گا، کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے اس انتشار اور نفرت کی سیاست سے، اور پاکستان کی تعمیری سیاست میں حصہ لیں، پاکستان کو آگے بڑھنے میں حصہ لیں۔ جنرل صاحب، ممتاز بھٹی، میں دن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ آپ نے کہا یہ ڈیفینس اور سیکیورٹی کے اوپر پریس کانفرنس تھی، لیکن ایک سیکیورٹی سے جڑا ہوا کویسچن ہے، وہ جنرل الیکشن 2024 جو ہوئے، اس میں I am still waiting سیکیورٹی کو سوال، وہ بھی آپ الیکشن سے لے کے فوج کا سیکیورٹی رول تھا اس میں باہر۔ الیکشن رزلٹ آئے، نتائج کے اوپر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے یہ الزام آیا کہ میسو ریگنگ ہوئی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ الزام آیا کہ میسو ریگنگ جو ہے وہ اس میں اس کے پیچھے عسکری قیادت ہے۔ تو اس میں ظاہری بات ہے عسکری قیادت کے اجلاس بھی ہوئے، فوج کا جو موقف ہے فوجی قیادت کا، وہ کیا ہے اس الزام کے جواب میں؟
دیکھیں جنرل الیکشن 2024 8 فروری میں جو آرمی کا جو رول تھا دیٹ واز اونلی ایز پر دی مینڈیٹ گیون بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور وہ تھا ایک سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، اور یہ جو سیکیور انوائرمنٹ تھی یہ فوج نے پرووائڈ کرنی تھی باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کے، اور آرمی نے وہ سیکیور انوائرمنٹ اور باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے وہ پرووائڈ کی، باوجود جو خطرات تھے، باوجود جو چیلنجز تھے۔ آپ نے ابھی بڑی تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جو ہو رہے ہیں اور جو اس کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے ہر روز، کس طرح 100 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز قانون نافذ کرنے والے ادارے فوج کی سیاسی عمل میں کوئی دخل نہیں تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یہ لارجر جو سوشل میڈیا پروپیگنڈا کی بات ہوئی، اس میں ایک تواتر سے چونکہ ایک زہریلا بیانیہ بنایا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، اسی تواتر میں الیکشنز میں فوج کی سیاسی مداخلت کے بغیر ثبوت کے جھوٹے بیانیے کو آگے بڑھایا گیا، اس کو مذموم سیاسی مقاصد کے لیے، اور کچھ میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے عناصر نے بھی اس کو چلایا۔ ہمارا ان سے صرف ایک ہی سوال ہے، جو میں نے کہا کہ وی ڈونٹ ورک ان دی فارم آف ایلیگیشنز اینڈ کاؤنٹر ایلیگیشن، ہم ان سے ایک ہی سوال کرتے ہیں اور تواتر سے کرتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی ثبوت ہے ان الزامات کا، تو جو متعلقہ آئینی اور قانونی ادارے ہیں ان کے آگے وہ رکھا جائے، کیونکہ یہ جو اس طرح کی بات چیت ہے، یہ جو آپ پرٹیکولرلی بات چیت کر رہے ہیں، اس کی اپرچونٹی کاسٹ یہ پوری قوم دے رہی ہے، ہم سب دے رہے ہیں، کیونکہ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جو ایکچوئل ایشوز ہیں پاکستان کے، چاہے وہ گڈ گورننس کے ہیں، چاہے وہ آپ کی معیشت کے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے ہیں، عوامی فلاح و بہبود کے ہیں، اور متعدد مسائل ہیں ہمارے، ساری توجہ، بات چیت، تبصرے، فکر، سوچ، ایفرٹ وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اس نیگیٹو ڈسکشن کی طرف، اس بے بنیاد الزامات کی طرف۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ پاکستان کی جمہوریت کو کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے، اگر خطرہ ہے تو صرف ان غیر جمہوری رویوں سے۔ صدیق ساجد جی، ایک نیوز سے۔ جنرل صاحب ابھی سوشل میڈیا کی بات کی اور ساتھ ہی آپ نے بات کی ملک کی ترقی کی اور SIFC کے کردار کی، تو اسی سوشل میڈیا پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو فوج کے مختلف فلاحی ادارے ہیں، AWT ہے، فوجی فاؤنڈیشن ہے، عسکری سیمرن، عسکری بینک اور متعدد جو ادارے ہیں، ان کے حوالے سے بڑی باتیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں کہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، ان کی آمدنی کتنا ہے، ان کا بجٹ کتنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈیفنس کا جو بجٹ ہے وہ بھی ان اداروں کی طرف استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ کیا یہ جو فوج کے فلاح و بہبود کے ادارے ہیں یہ ملکی اکانومی میں کتنا حصہ ڈالتے ہیں، اور جو ان کے اخراجات ہیں، ان کی آمدنی ہے، اس حوالے سے بتا دیں۔ دیکھیں، جو ہمارے آپ کے اس قوم کے جو شہداء ہیں، جو ہمارے افسران ہیں، جو ہمارے جوانان ہیں، جو ہمارے غازی ہیں، جو ہمارے وار وونڈیڈ ہیں، وہ اس قوم کا اثاثہ ہیں۔ ان کی جو فلاح و بہبود ہے اس کے لیے پاک فوج میں ایک مربوط نظام موجود ہے، اور یہ جو ادارے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، فوجی فاؤنڈیشن وغیرہ، دے آر پارٹ آف دیٹ کوآرڈینیٹڈ کمپریہنسو سسٹم جو ان کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ دس از ناٹ یونیک ٹو پاکستان۔ یہ جتنی جدید افواج ہوتی ہیں ان میں جو ان کے ویٹرنز ہوتے ہیں، جو ان کے مارٹرز ہوتے ہیں، جو ان کے وار وونڈیڈ ہوتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، اور ریٹائرڈ فوجی افسران جب ریٹائر ہوتے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے اس طرح کے متعدد ویلفیئر آرگنائزیشنز، اسٹیبلشمنٹس موجود ہوتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے باقی ممالک میں اور ہم سے کہ باقی ممالک میں ان اداروں کو ستائش سے دیکھا جاتا ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے، ان کی ویلیو کو سمجھا جاتا ہے، اور یہاں پہ جس انفارچونیٹ ٹاکسک انوائرمنٹ میں ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا جا چکا ہے اس کے اندر اس پہ پروپیگنڈا اور جھوٹ کھیلا جاتا ہے۔
That is the only difference. Now let's come again to the facts. मैंने आपसे पहले अर्ज की कि हमें फैक्ट्स में बात करनी चाहिए. साल 2022-23 ये फाइनेंशियल ईयर जो पिछला है, इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी ने 100 अरब रुपया टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में जमा कराया. ये जो इदारे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो झेली इदारे हैं पाक फौज के, इन्होंने 260 अरब रुपए कौमी खजाने में टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में जमा कराए. तो कुल मिला के हो गए 360 अरब सिर्फ टैक्सेस ड्यूटीज में जमा कराए. ये जो 260 इन इदारों ने जमा कराया, इसमें फौजी फाउंडेशन ने 223 अरब जमा कराया. DHS, इन पे बड़ा सवाल होता है, उन्होंने भी 23 अरब रुपए कौमी खजाने में टैक्सेस में जमा कराए. NLC ने करीबन 3.5 अरब, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने करीबन 3 अरब, और कुल मिला के 260 बाकी चीज को शामिल करके, और फौज का और इनका हिस्सा बन गया 360 अरब रुपए. ये है फैक्ट. फैक्ट ये है कि ये जो फलाई इदारे हैं, जो वेलफेयर ऑफ द जो शोहदा और इनके लिए कायम है, वो आगे मैं आपको उनकी डिटेल भी समझा देता हूँ कैसे किया जाता है. इन पे सरकारी खजाने से कितना पैसा खर्च हुआ? 0, 1 रुपया भी नहीं. तो ये कई 100 अरब सरकार के खजाने में टैक्सेस ड्यूटीज में जमा करा रहे हैं. सरकार का इन पे कोई पैसा नहीं लग रहा. लेकिन इस पैसे को साइड पे कर दें आप. जो इन काइंड जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ये सहूलत और खिदमात दे रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को, उसकी भी कीमत उसकी कीमत नहीं आप लगा सकते. चाहे वो सिक्योरिटी की शक्ल में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान में जहां पे मेयारी निज़ाम तालीम दिया जा रहा है, चाहे वो CMHs हैं, फौजी फाउंडेशन के हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो दूर अफ्तदा मकामात में, शुमाली इलाका जात में, बलूचिस्तान में, इंटीरियर सिंध में, KPK के अंदर मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं. लोगों को डोर स्टेप्स पे, गरीब लोगों को आप सेहत की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. इंसानों के लिए क्या, ये फौज तो वेटरनरी कैंप्स भी लगाती है. क्या आप इनकी कीमत लगा सकते हैं? क्या आप इसकी कीमत लगा सकते हैं कि जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे वॉर वुंडेड हैं, इनके बच्चों को, जो आपके जवानान और अफसरान हैं, उनकी जो फलाह बहबूद पे जो पैसा लगता है, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, अगर ये इदारे ना करें तो वो रियासत पाकिस्तान की, आपकी और हमारी जिम्मेदारी नहीं है किसी भी तरक्की याफ्ता महज़ब मुल्क के लिए. वो जो NLC जो इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है, आपने हाल ही में सुना होगा कि अफगानिस्तान के थ्रू भी अफगानिस्तान को बाईपास करके कितनी सेंट्रल एशिया रिपब्लिक के लिए रास्ते खुले, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड उसकी वजह से पॉसिबल हो रही है. उसकी आप कीमत लगा सकते हैं? जो FW और जीगर जो अदारे दूर अफ्तदा मकामात पे, जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है, जहाँ बिजनेस रिस्क नहीं बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जाके रोडें बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, उसकी आप कीमत लगा सकते हैं? जो ज़राअत में, जो IT के अंदर, जो मिनरल डेवलपमेंट में पाक फौज और उसके इदारे काम कर रहे हैं, उसकी आप कीमत लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते आप इसकी कीमत. तो ये प्रोपेगेंडा जो सा है, इसको समझने की जरूरत है. और फिर ये जो अदारे हैं, लेट्स सी हु वर्क्स इन देम. इसमें कसीर तादाद, लाखों की तादाद में सिविलियन भाई हमारे काम कर रहे हैं. फौजी फाउंडेशन को देख लें, देयर इज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म्ड आर्मी पर्सनल इन फौजी फाउंडेशन. कसीर तादाद जो है वो सिविलियंस की है, और बाकी मानदा कुछ रिटायर्ड JCOs हैं, सरदार साहिबान, सोल्जर्स और अफसरान हैं. हाजिर सर्विस फौजी तो इदारों में आटे में नमक के बराबर हैं. ये हैं फैक्ट्स. और आयरनिकली अगर आप देखें तो जो लोग बढ़ चढ़ के तनकीद करते हैं, अगर आप खुल के उनसे गप मारे अलहदा में, तो वो इन्हीं DHS में रहना पसंद भी करेंगे, इन्हीं CMHs में जाके इलाज कराना ही पसंद करेंगे, क्योंकि क्वालिटी लिविंग, क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज उनके अपने बच्चों को इन्हीं के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ाना ही पसंद करेंगे. तो हमें अपने अंदर से ये मुनाफकत ख़त्म करनी होगी. हमें सच को सच और झूठ को झूठ कहने की आदत अपनानी पड़ेगी.
جی رن آؤٹ آف کارڈز جتنے آپ کوشچنس کر رہے ہیں. لیک الرحمان ایئر وے ٹی وی سے. سر سوال میرا بیسکلی SIFC سے متعلقہ ہے. 1 سال ہو گیا یہ پلیٹ فارم بنے ہوئے, بہت سی کانفرنسیں ہوئی ہیں, بہت سارے پلیٹ فارم پہ وزٹس بھی آئے ہیں, لیکن کوئی عملی پیش رفت نظر نہیں آ رہی گراؤنڈ کے اوپر اگر دیکھا جائے. اور ایک تاثر یہ بڑھ رہا ہے کہ فوج شاید معیشت میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنا عمل دخل بڑھانا چاہ رہی ہے. تھوڑا سا اس پہ رائے دیجیے گا. دیکھیں, یہ جو SIFC میں اور جو معیشت کے باقی جو شعبے ہیں, اس میں جو فوج کا رول ہے وہ سہولت کاری کا ہے, ایز پر دی منشا جو ہے حکومت کی منشا کے مطابق. اور وہ اس لیے کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ جو فوج کی ایڈمنسٹریٹو, انتظامی اور ٹیکنیکل جو کمپیٹنسیز ہیں ان کو اگر اف دے کین بی یوزڈ کہ پاکستان کی اکانومی جس حالات میں اس کو بہتر کرنے کے لیے, تو اس منشا کے مطابق ہمارا جو رول ہے وہ فیسیلیٹیٹو رول ہے, کوآرڈینیٹڈ رول ہے. اور جو آپ نے بات کی, ہمارا جو مقصد ہے وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں, جو اتھارٹیز ہیں جو کہ ان معاملات سے ڈیل کرتی ہیں, ان کی مدد کرنا ہے, نہ کہ ان کی جگہ لینا. ہمارا ایبسلیوٹلی کوئی ایسا نہ رول ہے نہ انٹرسٹ ہے کہ ہم کسی محکمے کی یا کسی کی جگہ لیں. اور اگر آپ دیکھیں تو کیا یہ دوبارہ میں یہ پوچھوں گا, کیا جس طرح لاسٹ ٹائم وہ میں نے فوجی فاؤنڈیشن میں کہا کہ کیا یہ یونیک ہے؟ نو, اٹ از ناٹ یونیک ٹو پاکستان. دنیا بھر میں حکومتیں جہاں ضرورت پڑتی ہے, جہاں سمجھتی ہیں, اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, اپنی افواج کی اگر کوئی کمپیٹنسیز ہیں جو اکانومی کو کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں, انہیں استعمال کرتی ہیں. کیا یہ پہلی بار ہوا ہے پاکستان میں؟ نہیں, ایسے نہیں ہے. پاکستان میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے. کئی حکومتوں نے فوج کو مختلف معاشی پروجیکٹس میں جو کہ عوام کی معیشت کو اور عوام کی جنرل ویل بینگ کو اور پراسپیرٹی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ان کو استعمال کرتی رہی ہیں. دوبارہ فرق یہی ہے کہ وی لیو ان سچ اے ٹاکسک میڈیا انوائرمنٹ جہاں پہ جھوٹ اور پروپیگنڈا اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کے بارے میں طرح طرح کی بات چیت کی جاتی ہے کہ جیسے فوج ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے, اپنی گورننس میں رول بڑھانا چاہتی ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ. ہمیں تو اس سے چاہیے کہ جس طرح کی ہماری معیشت ہے کہ اس طرح کی لاحصل بحث میں پڑھنے کی بجائے مل جل کر آگے بڑھیں. دیکھیں, اگر ایک ادارہ ہے, سوال میں آپ سے کرتا ہوں, اگر ایک ادارہ ہے اس کے پاس پاک فوج ہے اور پاک فوج کے پاس کوئی اس طرح کی صلاحیت, قابلیت اور اہلیت ہے جو کہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے آج پاکستان کی اس اکانومی, اور حکومت چاہتی ہے, تو وائی آرمی شوڈ ناٹ ڈو اٹ. عام فہم زبان میں اگر میں کہوں تو یہ ایسے ہے کہ آپ کے گھر میں اگر آگ لگی ہو تو آپ اسے یہ تو نہیں کہیں گے کہ تم آگ بجھانے کیوں آئے ہو. ہاں, وہ ضرور کہے گا جس نے آگ لگائی ہے, اس کو یہ پرابلم ضرور ہوگا. وہ کہے گا ہاں تم کیوں آئے ہو آگ بجھانے کے لیے, میں نے تو آگ لگائی تھی. تو اس وقت جو سوال ہے وہ ہم تم کا نہیں ہے, اس کا سوال پاکستان کا ہے. ہم سب جو فوجی ہیں, یونیفارم جنہوں نے پہنا ہوا ہے, ہم فوجی ہونے سے پہلے پاکستان کے شہری بھی ہیں. تو دیٹس آور رول ان دی SIFC. جناب صاحب, خالد محمودی ایکسپریس ٹی وی سے. جناب صاحب, تھوڑا سا کویشچن ہٹ کے ہے موضوع سے. کور کمانڈر منگلا تھے ایمن بلال صاحب, جنرل ایمن بلال صاحب, ان کی برطرفی ہوئی, ان کو استعفیٰ دیا گیا, مجبور کیا گیا, اور ایک سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلا تھا کہ ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تھا جس کی بنیاد پر ان کو اس عہدے سے ہٹایا گیا. کیا آپ بتانا وضاحت کریں گے اس بارے میں کہ کیا انہوں نے استعفیٰ دیا, ان کو برطرف کیا گیا, کیا ہوا, اس کی حقیقت کیا تھی؟ دیکھیں, پاک فوج میں خود احتسابی کا ایک سخت, کڑا مگر شفاف عمل ہے, ایک خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے. ٹھیک, آپ ابھی ایک پرٹیکولر سوال کر رہے ہیں کیونکہ سینئر آفیسر تھے اور وہ نالج میں ہے. اس فوج میں ہر وقت یہ خود کار جو نظام ہے خود احتسابی کا, یہ سب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہتا ہے. کوئی بھی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو, کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو, کسی قسم کا بیڈ ملٹری آرڈر اور ڈسپلن ہو,
تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی، بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک ہو اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اٹ کمز ایون مور ہارڈر بیکاز اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ جو لوگ سینئر ہیں ان کو زیادہ سمجھ اور عقل اور زیادہ ذمہ داری ہے. جو جونیئر رینک میں بچے ہیں، جو جونیئر آفسرز ہیں، ان کو تو آپ کچھ مارجن دے سکتے ہیں لیکن سینئر رینک پہ ایسے نہیں ہوتا. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وی ہیو اے ویری روبسٹ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم وچ از ورکنگ آل دا ٹائم ان ڈفرنٹ ڈومینز. وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ابھی ہم 9 مئی کی بات کر رہے ہیں اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ کرنے والے اور کروانے والے تھے کیوں ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی، لیکن جو فوج نے تو اپنا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس تو بڑی سپیڈ سے مکمل کر لیا تھا. تو وی آر ویری پراؤڈ آف آور اکاؤنٹیبلٹی سسٹم اینڈ وی ہیو اٹ فرملی آن روٹیڈ. صرف اور صرف امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ آلسو دس کہ ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے یہ الزامات پہ کام نہیں کرتا، یہ حقائق پہ کام کرتا ہے. شفاف، میں نے کہا نا، شفاف طریقے سے کام کرتا ہے. That's what I would like to say on this. سر جاوید بلوچ، بیورو چیف نیو ٹی وی سے. سر میرا کوشچن، پہلے آپ نے بات کی نظام انصاف کی اور ابھی بات ہوئی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی. سر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کا جو معاملہ چل رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آج اس کی ہیئرنگ بھی تھی. انہوں نے خط لکھا، مختلف قسم کے الزامات لگائے، مختلف قسم کے اس میں پاک فوج کے ادارے بھی ہیں، پاک فوج پر جو ہے بات چیت کی گئی. سر بتائیے گا کہ کیا اس معاملے کی پاک فوج کے اندر بھی کوئی انکوائری ہو رہی ہے؟ تھینک یو. دیکھیں، یہ جو معاملہ ہے یہ اعلیٰ عدلیہ کے پاس اس سے زیر بحث ہے. اٹ از سب جوڈس، سو آئی وڈ ناٹ لائک ٹو کمنٹ آن اٹ. تاہم اس سے ہٹ کے میں پہلے بھی بات کی ہے، میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ بغیر ثبوت کے الزامات لگانا کوئی مناسب بات نہیں ہوتی. اور یہ کہ ہم ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ افواج پاکستان کو سیاسی معاملات میں الجھانے سے کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا، نان پروڈکٹیو. تھینک یو جنرل صاحب. یہ بڑے عرصے سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بلوچستان اور کے پی میں اپنے فوجی اڈے جو ہیں وہ امریکہ کے حوالے کر دیے ہیں یا کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے معاہدہ طے پا گیا اور ان اڈوں کے پاکستان میں کسی کو نہ کوئی اڈے دیے گئے ہیں نہ دیے جائیں گے. جی، پیریڈ. تھینک یو سو مچ. یہ تو ایک مذاق خیز بات ہے جو آپ نے خود ہی پروپیگنڈا کہا. دس از اے پروپیگنڈا. سر محمد عمران، ہیڈ آف ڈیفینس ڈیسک، سنو نیوز. سر ابھی آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی. انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی ایک پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے. ایک انکوائری اور انیشیٹ کی گئی تھی، وہ سابق ڈی جی ISI جنرل فیض کے خلاف، اور ایک جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی ان کے اس سارے معاملے کے اوپر. تو سر ذرا اس کا جو اب تک کا سٹیٹس ہے اس انکوائری کا وہ ذرا کائنڈلی شیئر کر دیں. دیکھیں، میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمارا ایک سخت، کڑا اور شفاف اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے وچ از آل دا ٹائم ان پلیس. یہ جو پرٹیکولر اکاؤنٹیبلٹی، یہ جو آپ نے انکوائری کی بات کی، سپریم کورٹ کے احکامات میں وزارت دفاع کی ہدایات کے مطابق سینئر لیول پہ ایک 2 اسٹار جنرل جو ہے اس انکوائری کر رہے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ الزامات تو ایک طرف ہوتے ہیں کہ اس کے حقائق تک پہنچنا ہے، اس کے محرکات اور حقائق تک پہنچنا ہے، ٹو برنگ آؤٹ دی فیکٹس، اور اس پہ سفارشات مرتب ہوں گی. And that's how we operate in all inquiries, based on facts, not allegations. سر میرا نام جاوید سومرو ہے، بیورو چیف ہم نیوز میں. سر تقریباً تو یہاں پر سوالات آپ سے ہوئے 9 مئی کے حوالے سے اور دیگر، لیکن جو میرا اسپیسیفک کوشچن ہے وہ آپ کی آج کی بریفنگ سے متعلق ہے، جس میں آپ نے یہ واضح طور پر کہا کہ سرحد پار سے جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جتنا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن اس کا ایک اور بھی پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس تمام صورتحال کے باوجود بھی جاری ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس کو ریوزٹ نہیں ہونا چاہیے؟ جی ٹھیک. دیکھیں جی، افغانستان کے ساتھ جو تجارت ہے یا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ان سے ہے،
پاکستان نے کبھی بھی اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا. تورخم پہ، چمن پہ یا کسی اور کراسنگ پہ اگر کبھی کوئی ٹیمپرری طور پہ بندش ہوتی ہے تو اس کی کوئی سیکورٹی ریزن ہوتی ہے یا اس علاقے میں، لوکل علاقے میں اگر کوئی کشیدگی کی ہوتی ہے، تو پاکستان ٹریڈ کو کبھی بھی سیاسی مقاصد کے لیے یا ایز اے لیوریج ان دیٹ کانٹیکسٹ استعمال نہیں کرتا. لیکن جو تجارت ہے اس کے تو پاکستان حق میں ہے، لیکن غیر قانونی تجارت کے حق میں نہیں ہے. اگر اس تجارت کی آڑ میں اسمگلنگ ہو، اس کی آڑ میں منشیات منگوائی جا رہی ہوں، اسلحہ منگوایا جا رہا ہو، غیر قانونی تارکین وطن وہاں سے آ رہے ہوں، دہشت گرد اس کے اندر آ رہے ہوں، اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. کیونکہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے، جو غیر قانونی سرگرمیاں ہیں، ان کے سائے تلے ہی کرمنالٹی پلتی ہے، اسی کے نیچے دہشت گردی بھی پلتی ہے. تو ان کا ایک بڑا کلوز نیکسس ہے. تو بالکل ٹریڈ کو آپ سیاسی طور پہ، سیاسی لیوریج پہ نہیں استعمال کرتا پاکستان، وہ نہ کرے گا. لیکن غیر قانونی اسمگلنگ، انلیگل اسپیکٹرم کے لیے کسی قسم کی اجازت نہیں ہے. اور اس پہ جو ہمارا یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اور جو افغانستان تجارت ہے، وہ باقی بھی اسی اصول سے ہم وی آر گورنڈ کہ جو پاکستان اور پاکستانیز کی ویل بینگ ہے دیٹ از سپریم، ایوری تھنگ ایلس از سیکنڈری. سر، سردار حمید فرام نیوز 1 ٹیلی ویژن. سر، میرا کوشچن سر یہ ہے کہ برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ پاکستان میں جو تعلقات ہیں وہ ایک آئیڈیل سچویشن میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور اگر ماضی قریب میں بھی بات کریں تو کافی کوششیں کی گئی ہیں، ملٹری لیڈرشپ بھی آن بورڈ ہے کہ تعلقات بہتر ہوں. لیکن ایسے میں ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مسلسل اس طرح کی بیان بازی کر رہی ہے، خاص طور پر ریجیم چینج کا الزام جو ہے اسی برادر ملک کے اوپر عائد کر رہی ہے. اس پہ کیا کمنٹس ہیں؟ لیکن پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے بڑے دیرینہ، برادرانہ، محبت اور احترام والا رشتہ ہے. اور رائل ہائنس شہزادہ خالد بن سلمان جو سے ہیں، وہ 23 مارچ کی جو پریڈ تھی اس میں گیسٹ آف آنر کے بھی تشریف لائے، جو ہمارے لیے بڑے فخر کی اور عزت کی بات ہے. وزیر خارجہ جو ہیں اپنی ہائی رکنی کمیٹی کے ساتھ، ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے. سعودی ایک ہائی بزنس ڈیلیگیشن ابھی آیا ہوا تھا پاکستان، وزیر اعظم پاکستان دورہ ہوا، آرمی چیف کا دورہ ہوا. تو یہ تمام جو دورے ہیں، یہ روابط جو سے ہیں، یہ ان دیرینہ محبت اور احترام کے رشتوں کو مزید سولیڈیفائی کرتے ہیں. اور سعودی عرب اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے، اس دور میں، اس ٹائم میں جو اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، جو دلچسپی لے رہا ہے، جو مدد کر رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے وزارت خارجہ کو، حکومت پاکستان کو، وزیر اعظم کو متعدد بار سن لیا ہوگا کہ اس کے پاکستان اس کے اوپر مشکور بھی ہے، پاکستان اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے. اور دفاعی طور پہ بھی ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بڑے گہرے اور پرانے روابط ہیں، سیکیورٹی ڈومین میں بھی، اور یہ مزید مضبوط ہو رہے ہیں. جہاں آپ نے پرٹیکولر سوال کیا، یہ بہت افسوسناک ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 19 بھی اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ فریڈم آف سپیچ کے پیچھے، اپنی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے دوستانہ ممالک کے تعلقات کو ڈیمیج کریں. تو یہ ایبسولوٹلی غلط ہے. لیکن اس کے آپ کو کانٹیکسٹ کو اگر سمجھیں تو یہ وہ مذموم سیاسی سوچ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہم نہیں تو کچھ نہیں. یہ وہی سوچ ہے جو چاہتی نہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. یہی جو سیاسی سوچ ہے، کیا انہوں نے آپ سب کے سامنے IMF کو لکھا نہیں کہ پاکستان کی جو امداد ہے اس کو مشروط کیا جائے، وہ نہ دی جائے تاکہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے؟ کیا انہوں نے IMF کی بلڈنگ کے سامنے مظاہرے نہیں کیے، دنیا بھر نے نہیں دیکھے؟ کیا انہوں نے امریکہ میں لابنگ فرم رکھ کے امریکن سیاست پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی، پاکستان پہ پابندیاں لگائی جائیں؟ تو جب وہ آپ کے دوست برادر ممالک کو
اور وہ بھی سعودی عرب جیسا ملک جس کے ساتھ میں نے کہا ہمارا ایک باقی رشتوں کے علاوہ ایک محبت احترام کا ایک مذہب سے جڑا ہوا ایک جذباتی لگا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ ہمارا، اس طرح کی بات چیت کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے کوئی حد نہیں رہی. وہ اس ملک کی کسی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک معاشی طور پہ ہر لحاظ سے نیچے جائے اور اس کے لیے کچھ کرنے کو اور کچھ بھی کہنے کو تیار ہے. افسوسناک، انتہائی افسوسناک. میرا آپ سے سوال ہے کہ گزشتہ 1.5 سال سے خاص طور پہ جب سے طالبان افغانستان میں آئے ہیں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ٹیررزم بہت زیادہ بڑھا ہے. خاص طور پر آپ نے ذکر کیا بشام کے حملے کا کہ وہاں پر جو حملہ آور تھا وہ بھی افغانی تھا، جو گاڑی آئی وہ بھی افغانی تھی. تو یہ جو ہمارا بارڈر مینجمنٹ کا سسٹم ہے جس میں ہم نے بہت لمبی چوڑی فینسنگ کی ہے، ہم نے فورٹس بنائے ہیں، ہم نے پوسٹ بنائی ہیں، تو اور آپ بتا رہے ہیں کہ جو بارڈر کراسنگ کا سسٹم ہے اس کو بھی ریگولرائز کیا گیا ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے کیا کام نہیں کر رہا، اس میں فلاز ہیں یا ہمارا سسٹم جو ہے کچھ ابھی اس کو مزید اپ گریڈ ہونا ہے؟ تو جو بارڈر مینجمنٹ کا سسٹم ہے، جو فینسنگ ہے، یہ ٹیررسٹ کو انفلٹریشن کو کیوں نہیں روکنے پا رہی؟ اور دوسرا آپ نے بات کی تھی 9 مئی کے کانٹیکس کے اندر کہ جو ایک مخصوص سیاسی ٹولہ ہے اس کو شے ملتی گئی، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، پی ٹی وی پہ حملہ ہوا اور پھر ہوتے ہوتے 9 مئی ہو گیا. آپ نے شے دینے کا ذکر کیا، تو اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ شے دینے والے کون تھے اور شے دینے والوں کو بھی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تھینک یو. لیٹ می فرسٹ کم ٹو دی افغان، جو آپ نے بات کی بارڈر پہ ٹیررزم کیوں بڑھ رہی. دیکھیں پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے یہ 2611 کلومیٹر پہ محیط ہے. یہ بڑی ایک دشوار گزار ٹیرین ہے اور ملٹیپل بالاندو بالا پہاڑ بھی ہیں، نالے بھی ہیں، گورجز بھی ہیں، اس کے اندر میدان بھی ہیں. اور اس کے اوپر حکومت پاکستان نے، افواج پاکستان نے بڑی یہ قابل ستائش ہے کہ اپنے وسائل سے اس کے اوپر باڑ لگائی اور اس پہ ابھی ایک جو قلعے جو میں نے آپ کو اپڈیٹ دیا وہ بھی مناسب فاصلوں پہ موجود ہیں. اور اس کی جو ڈویڈنڈز ہیں وہ یقیناً لیے جا رہے ہیں بیکاز دیٹ ہیلپس ٹو کنٹرول دی موومنٹ آلسو. آپ کو میں نے جس طرح بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے افغان جو ٹیررسٹ آئے تو جب وہ باڑ کو کاٹ رہے تھے تو دے ور انگیجڈ اور وہ وہاں پہ دہشت گرد جو سے ساتھ جو سے وہ ادھر ہی انگیج ہوئے اور مارے گئے بیکاز وہ ایک بیریئر بن جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ جب سے انخلا ہوا ہے نیٹو فورسز کا وہاں پہ جو ٹی ٹی پی کو فیسیلیٹیشن ہے، ٹیررزم فیسیلیٹیشن ہے بڑھتی جا رہی ہے. تو دیٹ از وائی مور اینڈ مور وہاں پہ جو ہے وہ تشکیلیں جو سی آتی ہیں. لیکن بارڈر مینجمنٹ جو سی ہے نا، اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی دو ممالک میں یہ کبھی بھی فول پروف نہیں ہو سکتی. آپ امریکہ اور میکسیکو کی اگزامپل لے لیں. امریکہ کے پاس تمام وسائل ہیں، ٹیکنالوجی ہے، لیکن سٹل جو ان کا بارڈر ہے اس کو یہ نہیں، وہ خود بھی کلیم نہیں کرتے کہ وہ جو ہے وہاں پہ کوئی انلیگل کراسنگ یا موومنٹ نہیں ہوتی یا کوئی اسمگلنگ نہیں ہوتی. ٹھیک تو یہ ضروری نہیں کہ یو ہیو آل یو پٹ دی والز آلسو، اور آپ نے وال بھی کھڑی کر دی، آپ نے ٹیکنالوجی بھی ساری لگا دی، ساری مانیٹرنگ بھی لگا دی، سینسرز بھی لگا دیے، تو پھر بھی موومنٹ انلیگل ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بارڈر ہوتا ہے یہ اس کی مینجمنٹ میوچل ہوتی ہے، دو یک طرفہ نہیں، یہ دو طرفہ ہوتی ہے. دونوں ممالک کے درمیان جو بارڈر ہوتا ہے وہ بوتھ ہیو ٹو انویسٹ دیم سیلف، اور بوتھ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ اس بارڈر کو کی سینٹیٹی جو ہے اس کو ہم برقرار رکھیں گے. وہاں پہ اسمگلنگ نہیں ہونے دیں گے، وہاں پہ انلیگل موومنٹ نہیں ہونے دیں گے، صرف کراسنگ پوائنٹ سے ہی ہیلپ ہوگی. جبکہ پاکستان تو ایک طرف اس میں بھرپور کوشش کر رہا ہے اپنے وسائل کے مطابق، لیکن دوسری سائڈ پہ اس طرح نظر نہیں آ رہا. بلکہ انفارچونیٹلی کبھی کبھار تو شواہد ملتے ہیں کہ وہاں سے اسمگلنگ کو اور جو دہشت گرد ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے موو کرانے میں. اور تیسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ادر دین دس بارڈر دیر آر کراسنگ پوائنٹس. ڈیکیڈ سے جو ہمارا اور افغانستان کا جو موومنٹ کا طریقہ تھا وہ انفارمل تھا. یہ اب سیکیورٹی ایجنسیز نے اور حکومت نے جو سا ہے بڑا فرملی اس کے اوپر جو دنیا کا مروجہ طریقہ ہے پاسپورٹ کا، ویزا کا، ون ڈاکومنٹ رجیم، اس کو لاگو کیا ہے.
دوسری طرف سے اس پہ تحفظات ہیں افغان عبوری حکومت کی طرف سے. لیکن ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دس ہیز ٹو بی ایز پر جس طرح پوری دنیا کے بارڈرز میں ہوتا ہے. ہم نے اس کو ایک نارمل بارڈر بنانا ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی آ جائے ادھر اور بعد میں وہ علاج کے لیے آئے اور بعد میں پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر چلا گیا, یا وہ کسی اور وجہ سے آئے اور کوئی پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا. تو پاسپورٹ ہونا چاہیے, اس پہ ایمبیسی میں جس طرح ویزا لگتا ہے اس کی وجوہات ہونی چاہیے, کیوں ویزا لگنا ہے, کتنے دنوں کا لگنا ہے. تو دیٹ ون ڈاکومنٹ رجیم جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے پلیس کرنا, اور وہ پلیس کیا جا چکا ہے اور بتدریج اس نظام کو امپروو بھی کیا جا رہا ہے. اینڈ اندر ریزن از کہ دیکھیں پاکستان میں افغانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آلریڈی موجود ہے. میں نے آپ کو فگر دیا کہ جب سے یہ سیکیورٹی ایجنسیز نے اور حکومت نے یہ مہم چلائی کہ اللیگل افغانس کو نکالیں, تو اس کے بعد سے ہم تقریباً 5,63,000 سے زائد افغانیز کو وہاں سے جا چکے ہیں, پاکستان جا چکے ہیں. لیکن ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں یہاں موجود ہیں. پروف آف وہ ریزیڈنس ہے, افغان سٹیزن شپ اسٹیٹس ہے, مختلف اسٹیٹس میں اللیگل بھی ابھی موجود ہیں. تو یہ اس کے اوپر بھی جون سا ہے ان کے سرویز ویئر آر دے, اور وہ کسی اور ملک کی طرح نہیں یہاں پہ پھیلے ہوئے ہیں, مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے. سو دیر آر ملٹیپل ایشوز. اٹس ناٹ سو سمپل کہ جی آپ نے ایک باڑ لگا دی تو ابھی جو سی ہے کراس بارڈر موومنٹ رک جانی چاہیے, اور کیوں آ رہی ہے. باڑ بالکل اپنے بڑے فائدے دے رہی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کی یہ جو کراس بارڈر موومنٹ ہے بڑی چیک ہوتی ہے, بڑی ریگولیٹ ہوتی ہے, اور اس سے ہماری انگیجمنٹ ان کے ساتھ بہت اچھی. جو دہشت گرد جو لیگل آتے ہیں اور اسمگلنگ کے اندر بھی آپ دیکھیں اسی باڑ کی وجہ سے ہی تو ہے کہ آپ دیکھیں کتنی اسمگلنگ کے اوپر جب اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو ہوئی تو کتنی زیادہ اس میں وہ کامیابی بھی ملی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو قانون نافذ کرنے والوں. ٹھیک. تو آپ کا دوسرا سوال جو سا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, تو یہ مفروضوں پہ سوال ہے. جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, اس کے ٹی او آرز کیا ہوتے ہیں, کیا مینڈیٹ بنتا ہے. میں نے تو آپ سے عرض کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز تو جو 9 مئی کا ہوا وہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے. کیسے ہوا, کیسے کروایا گیا, اس دن کیا ہوا. آپ کو میں نے یہ بھی کہا کہ جو باقی ممالک میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح لمبا نہیں کھیلا جاتا, وہاں پہ کمیشن یا بحث مباحثے نہیں پڑ جاتے. آپ کے سامنے ہے ملزمان ہے, جو آپ کا ایگزسٹنگ کرمنل سسٹم ہے اور جو آپ کا ایگزسٹنگ جو پروسیکیوشن سسٹم ہے اس میں ان کو پروسیکیوٹ کریں, آئین اور قانون کے مطابق سزائیں دیں اور آگے بڑھیں. اس میں ابہام کیا, اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس چیز پہ بنائیں کہ یہ دن ہم پہنچے کیوں ادھر, یہ ہو کیسے گیا. یہ بڑی یونیک چیز ہے, دنیا میں کس ملک میں ہوا. وہاں تو میں نے بتایا کہ چھوٹا سا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, بلوائی کرتے ہیں, وہ جن ملکوں کی ہم مثالیں دیتے ہیں جہاں سے ہم اپنا قانون لیتے ہیں اور جن ملکوں کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں وہاں تو بڑی سختی سے آتے ہیں. یہاں کیسے ہو گیا کہ جی آپ نے اپنے بانی کے گھر کو ہی جلا ڈالا, آپ اپنے ہی شہیدوں کے مجسموں کو ہی جلا ڈالا, ان کو ہی آپ ڈنڈے مار رہے ہیں, آپ GHQ پہ اپنے اٹیک کر رہے ہیں, آپ اپنے فوجیوں پہ ہی پتھر مار رہے ہیں. اس کے پیچھے ایک پوری ایک کہانی ہے, اور وہ جو پوری کہانی ہے کیونکہ اس کو شے دی گئی, اس کو چیک نہیں کیا گیا, اس کو ٹائم پہ روکا نہیں گیا, اور اب اس پہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے اس واقعے کو جو سب کے سامنے ہوا اس کے اوپر ابھی مزید کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اس پہ بحث کر لیتے ہیں کون تھا, کیا تھا, کیسے تھا, کس نے کرایا. تو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر بنانا ہے دین گو بیک, دین فائنڈ آؤٹ کہ یہ کس طریقے سے یہ برائی یہاں تک کیسے پہنچی. جن صاحب میں جاوید شہزاد ہوں, ABN ٹیلی ویژن اسلام آباد سے. آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو DI خان لے کے جانا چاہوں گا, جہاں سے مولانا فضل الرحمان بار بار کہہ رہے ہیں کہ JUI کو انتخابی عمل میں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں پارلیمان سے باہر رکھا ہے. مولانا نے سڑکوں پہ آنے کی کال بھی دے رہے ہیں, تیاری بھی کر رہے ہیں, اسٹریٹ پاور بھی ان کے پاس ہے. مولانا کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو چارج شیٹ ہے سر کس حد تک درست ہے, کیا واقعی ایسی کوئی صورتحال ہوئی ہے؟ پلیز. میں آئی تھنک کہ پارشلی اس کوشچن کا جواب دے چکا ہوں, جہاں پہ یہ کہا گیا کہ 8 فروری کے اندر کہا گیا ہے کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی. تو میں نے آپ کو بتایا کہ فوج کا جو رول ہے, کیونکہ میں فوج کی طرف سے جواب دے سکتا ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ فوج کا جو رول تھا 8 فروری کو جنرل الیکشن 2024 میں, وہ سیکیورٹی, سیکیور انوائرمنٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کے پرووائڈ ہونے تک تھا, اس سے زیادہ نہیں تھا, ایز پر دی مینڈیٹ جو کہ دیا گیا الیکشن کمیشن پہ. اور جو لوگ اس کے بارے میں سیاسی مداخلت کے
الزامات لگاتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے اور لگا رہے ہیں تواتر سے لگا رہے ہیں, ان سے ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ یہ ثبوت لے کے متعلقہ قانونی اور آئینی اداروں کے سامنے آئیں اور پیش کریں. اور ہم الزام کا جواب الزام تراشی سے نہیں دینا چاہ رہے. جہاں تک امن و امان کی بات ہے, جہاں تک یہ بات ہے کہ جی طاقت کے زور کے اوپر سیاسی مضموم مقاصد حاصل کیے جائیں گے, تو اس پہ آئی تھنک ریاست از ایبسلیوٹلی کلیئر. کسی کو پاکستان کے ترقی کے راستے میں آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کسی کو امن کو, پیس کو, پبلک لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تھینک یو سر. راشدہ سیال اب تک سے. سر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بہاول نگر میں گزشتہ ماہ ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں پولیس کے کچھ انڈیویجولز تھے اور آرمی سے انڈیویجولز تھے جن کے درمیان ایک کلیش ہوا. اس کو سوشل میڈیا پر اور مختلف پلیٹ فارمز پر یہ رنگ دیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ یہ دو ریاستی اداروں کے درمیان تضاد ہے اور کلیش ہے. اس کے حوالے سے ایک JIT اور انکوائری بھی آرڈر کی گئی تھی. اگر آپ ہمیں اپڈیٹ کر سکیں کہ اس انکوائری کی فائنڈنگز کیا آئی ہیں, اس پہ آپ کے کامنٹس چاہیے. شکریہ. دیکھیں, بہاول نگر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا, لیکن اس کے فوری بعد جو پولیس آفیسرز تھے وہاں پہ اور جو سیکورٹی آفیسرز تھے انہوں نے اس کو ایمیکیبلی ریزالو کیا. یہ واقعہ, یہ جو آپ سوال کر رہی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے پہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا, اس پہ بہت سا جھوٹ ڈالا گیا, اینڈ دیٹ از پارٹ آف دی آن گوئنگ ایک جو پیٹرن بن چکا ہے کہ فوج سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ ہو جائے تو اس پہ پروپیگنڈا کرو, اس پہ جھوٹ کرو اور اس پہ بدنام کرو. اس طرح تو دیٹ از وائی اٹ بیکیم سو مچ ہائپ. پنجاب حکومت نے اس پہ امیجیٹلی ایک, جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ ایک پولیس آفیشلز پہ, سیکورٹی آفیسرز پر مشتمل ایک مشترکہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تاکہ حقائق سامنے آئیں اور جو ذمہ دار ہیں ان کا تعین کیا جائے, اور وہ پنجاب حکومت ہی اس سے آگاہ کر سکتی ہے کہ وہ تحقیقات اور اس کے حقائق کی طرف سے. جو پوائنٹ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر از کہ دیکھیں, جو یہ دہشت گردی کے خلاف اور انلیگل اسپیکٹرم کے خلاف جو یہ جنگ پاکستان لڑ رہا ہے, اور کوئی سالوں سے نہیں اب دہائیوں سے لڑ رہا ہے, اس میں فوج کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں پولیس کا ایک بڑا اہم رول ہے. اور پولیس فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے وہ یہ جنگ لڑ رہی ہے. ان کی بہت قربانیاں ہیں. وہ فرسٹ لائن ہے جو کہ گلیوں میں, محلوں میں کرمنل مافیا اگینسٹ, دہشت گردی کے اگینسٹ کھڑی ہوتی ہے. آپ ادھر سے جائیں پنڈی میں تو آپ کو شہدائے پولیس کی ایک لائن نظر آتی ہے دیواروں پہ لگی ہوئی. تو یہ جو ملک دشمن عناصر ہیں یہ ہمیشہ سے اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والوں میں رخنا اور دراڑ ڈالی جائے. اینڈ دے آر آن لک آؤٹ فار سچ اسمال ایونٹس. تو ایونٹ تھا افسوسناک, اٹ واز ریزالوڈ ان اے ویری امیکیبل مینر. اس کی انکوائری ہو رہی ہے تاکہ فیکٹس بھی ہوں, ذمہ داران کا تعین بھی ہو. پرابلم جو سا ہے اس کے اوپر جو جھوٹ اور ٹاکسک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے, جس پہ ہم میرا خیال ہے کھل کے پہلے ہی بات کر چکے ہیں. DGISPR میجر جنرل احمد شریف چودھری نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے مناظر دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے. اس دن شہیدوں کی علامات کو نشانہ بنایا گیا, افواج پاکستان اور ملک کے خلاف ذہن سازی کی گئی. ملزمان کو آئین اور قانون کے مطابق سرحد کے حوالے سے